السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، تحقیق کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ عوام الناس کے حوالے سے جو ہے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو مجھ جیسے لوگ اس خدشے کا شکار ہیں کہ مسائل جو ہیں، اصل مسائل کیا ہیں، میں نے جو تحقیق کی، میرا جو تجربہ رہا، اس میں میں وہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتا ہوں کہ مسئلہ چلتا ہے کہ اللہ کا حاضر ناظر ہونا ہر جگہ۔ اس میں عموماً کہا جاتا ہے علماء دیوبند میں سے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور علماء اہل حدیث فرماتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے۔ بات ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء مثال دیتے ہیں کہ جب ایک انسان جو ہے حافظ قرآن ہے، تو پھر اس کے سینے میں موجود ہے، تب ہی تو جو ہے محفوظ ہے۔ جب سینے میں محفوظ ہے تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ علماء اہل حدیث جو مناظرین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ ثم معاذ اللہ، اللہ لیٹرین میں بھی موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے تو ہر جگہ موجود ہے، چارپائی کے نیچے موجود ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو اس طرح وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو میں نے تحقیق کی، جو مجھے بات سمجھ آئی، بات دونوں کی ایک ہے، لیکن دونوں جو ہے ایک دوسرے کی بات ماننے پہ ایگری نہیں ہوتے، کیونکہ جو ہے ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو قرآن و سنت سے دور سمجھتا ہے، تو اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات اگر میں ایگری کر لوں کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں، تو پھر آپ نے مان لیا۔ مگر میں عالم نہیں ہوں، میرا سلسلہ جو ہے تحقیق کا شروع ہوا، تو میں نے کہا میں عوام کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ وہ تو عوام الناس سے تنخواہ لیتے ہیں، اپنے مسلک میں ہیں، تو اپنے مسلک کے لیے تو انہوں نے جو بھی بتانا ہے تو یہ تو مسئلہ ان کا ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے جو سمجھ دی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی لیے میں نے جب تحقیق کی تو اس میں مسئلہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے میں ہمیں تھوڑی دقت ہو رہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان حافظ قرآن ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب لیٹرین میں جاتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک سینہ چیر کر باہر رکھ کر جاتا ہے، تو اسی طرح جب یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ حاضر ہیں، یہ سامنے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اسی لیے جب ہم کہیں گے کہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ موجود ہیں، تو موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں جو اللہ کے نبی نے یا شریعت نے جو بات بتا دی ہے کہ اس پر جو چیز غیب ہے اس پر بالغیب پر ایمان لانا ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جو چیز آنکھوں دیکھی ہے اس پر ایمان لانا وہ بھی ہمارے لیے ایمان ہے۔ تو اللہ کی شریعت نے جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جس بات پہ جو ہے آپ کو جتنا کہہ دیا ہے، کہ جب کہہ دیا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور جب کہہ دیا کہ ولا تقولون لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولکن لا تشعرون، کہ تمہارا وہاں شعور نہیں پہنچ سکتا کہ تم اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ قیاس کرو کہ جیسے ہم زندہ ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح تو نظر نہیں آتے۔ لیکن علماء اہل حدیث میں سے جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو اس میں یہ بات بھی
دیکھنا پڑے گی کہ اللہ کا جو جسم ہے اس کو ہم لازم قرار دے رہے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے عرش پہ مستوی تو ہے، وہ اپنی شان کے لائق کیسے موجود ہے، کس طرح ہے، کیا کیفیت ہے، کیا حیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ آگے ہمیں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے، جب قرآن پاک میں ہے کہ جو ہے 2 بندے ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، 3 بندے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی علماء کرام فرماتے ہیں جسم کے لحاظ سے اللہ پاک موجود نہیں، اللہ پاک کی رحمت ان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ جو نسبت کی ہے کہ جیسے حدیث قدسی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک قیامت والے دن سوال کریں گے کہ میں بیمار تھا، یہ نسبت کی ہے، میں بیمار تھا مجھے دوائی کیوں نہیں لے کر دی، میں ننگا تھا مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے، میں بھوکا تھا مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ، ہم نے تو یہ سن رکھا تھا علماء کرام سے، آپ تو کھانے سے بھی پاک ہیں، پینے سے بھی پاک ہیں، پہننے سے بھی پاک ہیں، آپ کی ذات تو ان چیزوں سے ماورا ہے، تو پھر آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم جو میں نے بندہ بھیجا تھا وہ میں نے بھیجا تھا جو بیمار تھا تمہیں آزمانے کے لیے، اگرچہ تو اس کی مدد کرتا یا اس کے ساتھ جو ہے ہیلپ کرتا یا اس بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا، مطلب ثواب جو ہے وہ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ وہ اسی طرح سمجھ کہ جو بیمار تھا وہ میں نے بھیجا تھا، وہ میں ہی تھا۔ تو اللہ نے مخلوق کی نسبت کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ نسبت کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے، اللہ تو ذات سے پاک ہے، تو اس کی شایان شان جیسے لائق ہے، جیسے بھی اللہ پاک عرش پہ مستوی ہیں، وہ تو ایک جو اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اوپر کی طرف ہاتھ اٹھانا کہ جب دنیاوی لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ کسی نے، ایک تھانے دار نے جو ہے وہ کسی نے یا ایس ایچ او نے کسی کو پکڑا ہے تو وہ پھر چھڑانے کے لیے ایم پی ایز یا پھر ایم این ایز نے جو فون کیا تو وہ کہتا ہے مجھے اوپر سے آرڈر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے اس نے مجھے آرڈر دیا ہے۔ اس سے عہدے کی بات کی ہے، درجہ اور مقام کی بات کی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا جو درجہ ہے، اعلیٰ جو صفت ہے وہ ہے جو عرش پر مستوی ہونے کی، تو اسی لیے ہم گڑ گڑاتے ہیں۔ اعلیٰ صفت ہے جو اس کی طرف ہم منہ کر کے کرتے ہیں، ہم نیچے اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عرش کے سائے پہ مستوی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے علماء دیوبند جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے عرش پہ مستوی ہیں تو اس کے جسم کے تم قائل ہو، تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ جسم کے قائل نہیں، لیکن درجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی صفت کا جو درجہ ہے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی لیے جو ہے ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ کا جسم ہے، یہ بھی نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں علماء کرام فرماتے ہیں یہ علماء کے اندر رہنے تھے، کیونکہ جب ایک انسان پڑھا لکھا نہیں تو اس کے سامنے جب مسائل چھڑیں گے تو وہ پھر اس کا عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میں کس بات کو فالو کروں اور کس بات کو مانوں۔ تو اسی لیے پہلے عوام الناس کا ذہن بنانا چاہیے کہ اصل جو بات ہے وہ کیا ہے، کہ ہم نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم نے جو ماننا ہے کہ کس لحاظ سے حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ، اللہ پاک کی رحمت موجود ہے، نہ کہ اللہ پاک کا جسم۔ تو اسی لیے اس کا معنی ہے، تو علماء کرام جو علماء اہل حدیث ہیں اور علماء دیوبند ہیں، دونوں کی دلیل ایک ہے، لیکن ایک دوسرے کی بات جو ہے
وہ اس لیے نہیں مانتے کہ اگر ہم مانیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں تو مان رہے ہیں۔ تو خدا را عوام الناس جو ہے اس معاملات میں بہت ہی جو ہے سوچ و وچار میں ہے کہ وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سچے کون ہیں؟ تو اس میں عوام الناس جو ہے اگرچہ جستجو کرے تو اس کو عوام الناس کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اے اللہ کہ جو مسائل علماء کرام فرماتے ہیں اور جو قرآن میں ہیں، جو حدیث میں ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ جس بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں اگر مجھے معلوم نہیں تو اللہ پاک میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ تو اسی طرح وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یہاں ہیں، موجود ہیں، تو یہاں جو ہے علماء کرام توجیہ اور تطبیق کرتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ جو ہیں وہ اتنا قریب ہیں کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہیں ہر بات سے جو ہے وہ آگاہ ہیں کہ اللہ پاک جو غلط کام کرتا ہے تو کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تھے ہجرت کی رات، تو تب کفار ڈھونڈ رہے تھے، تو حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، دو ہم ہیں تو تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں جو ہے رسوا نہیں کرے گا، اللہ پاک ہمیں جو ہے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک ذات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہمارے ساتھ جو ہے ان کی شامل حال ہے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بیٹھا لندن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مشکل حل کیسے کرتا ہے کہ وہ کسی کو فون کر دیتا ہے، کسی کو ٹیلی فون کر دیتا ہے، یا پھر پیسہ لگا کے اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تو اس کو جو ہے تشبیہ دیتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے یا پھر میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ پھر لوگ تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا جو باپ ہے وہ تو وہاں بیٹھا ہے، تمہاری مشکل حل کیسے کرے گا؟ تو وہاں جیسے مشکل حل ہوگی یہاں بھی اسی طرح اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بات سمجھتے نہیں، ہم بات کو جو ہے اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے، تو اسی لیے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہر جگہ موجود کیسے، جیسے علماء دیوبند میں سے جو ہے وہ نعت بنی ہوئی ہے، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، بر و بحر میں اللہ، بر و بحر میں اللہ، اللہ کی ذات کا وہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے چڑیوں کی چہکار میں اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء اہل حدیث کی عوام الناس جو ہے اس بات پہ بھی اعتراض کرتی ہے کہ ثم معاذ اللہ، چڑیوں میں اللہ ہے اور بر و بحر میں اللہ ہے، فضا میں اللہ ہے، اور فلاں فلاں جو ہے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب چڑیاں جو ہے بول رہی ہوتی ہیں تو ان کا بولنا بیکار نہیں ہوتا، ان کی چڑچڑاہٹ میں یا پھر بولنے میں، طوطلی آواز میں اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، نہ کہ وہ عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کسی کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں۔ لیکن یہ جو چڑیاں ہیں یا بر و بحر ہیں، یہ جو چرند اور پرند ہیں، درخت ہیں، یہ جب لہلہاتے ہیں آواز میں تو ان میں سے ذکر اللہ کا ذکر کی آواز آتی ہے۔ تو
تو اسی لیے اس نے شاعر نے نعت خان نے منظر کشی کی ہے کہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ، نہ کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے چڑیوں میں ہے۔ تو اس باتوں کو سمجھنے میں ہم کیوں قاصر ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہوتی، ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اصل بات کیا ہے۔ اللہ پاک، ہم دنیا میں اتنے جو ہیں فاسٹ جا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہمیں معلوم ہے، کسی علم رکھنے والوں کو معلوم نہیں جتنی ہمیں معلوم ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ بھی ہم کوشش کریں، کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے۔ جب ہم جانتے نہیں پھر اعتراض ہم کسی پر کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر اسی لیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، علماء کے ساتھ رہیں، علماء سے پوچھ کر چلیں، لیکن جو بات جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔